شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ استعمال کریں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوگا۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ ناظرین، بچہ رات کو سوتا نہ ہو تو شہد چٹائیں۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، ٹینشن زیادہ لینے سے بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے آرام ملتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، اس سے نیند نارمل آئے گی۔ ناظرین، خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، اس سے خون کی حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا: 1 انڈا، 1 چمچ دہی، آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچہ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، پھر سر میں اچھی طرح لگائیں۔ 3 یا 4 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر سر کو دھو لیں۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کمر کے درد سے نجات کے لیے سب سے پہلے نماز میں لمبا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کھجور میں سے اس کی گٹلی نکال کر اس میں تل بھر کے کھاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ کمر کے درد کا علاج: اس سے نہ صرف کمر کا درد ختم ہوگا بلکہ جسم کے ہر ایک جوڑ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بھینس کا پہلا دودھ جسے بھولی کہتے ہیں وہ پی لیں، اس سے انسان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور پیٹ کی بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ دانے نکل آئیں تو ماش دال زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہر دوسرے دن اسفغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، آپ صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں میں لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ثابوت دانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، اس سے سبزی تر و تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل ڈال دیں۔ ناظرین، کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال لیں، پھر اس میں لیموں نچوڑ دیں، اس کے بعد خشک کر کے ہلکا سا گرائنڈ کریں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی لیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان اور اسمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کرے، وزن کم ہوگا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 بادام کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کرے۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر
ایک بار دھونی دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، اس سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ناظرین، ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اسی لیے ہمیشہ کم بولیں۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، اس سے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ وزن کم اور پیٹ نارمل کرنے کے لیے لیموں کا عرق حسب ضرورت 60 گرام کلونجی کے ساتھ استعمال کریں۔ اسے کسی پیالی میں ڈال کر اتنا رکھیں کہ کلونجی ڈھک جائے۔ خشک ہونے کے بعد اسے پاؤڈر کی شکل میں تیار کر لیں۔ اس حفوف کو روزانہ گرم پانی کے ساتھ 2 یا 3 چٹکیاں استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان کو بڑھاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ بھی ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی سے بادام کھا لیا کرو۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھائیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر بھی بہتر ہوگی۔ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ سر درد اور نہ دانت درد۔ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسم میں دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے ہٹ جائے گا۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کے درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتے ہیں وہ جلدی کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کریں۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر آپ کی صحت پر نہیں پڑے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔
सौंफ का पाउडर दिन में 1 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ सिर्फ 1 छोटा चम्मच लें। इससे इंसान को पुरसुकून नींद आती है। इससे इंसान का खून साफ हो जाता है, नज़ला जुकाम से छुटकारा हासिल होता है, मतली और कै वगैरह नहीं आती। नाज़रीन, जिन लोगों को हमेशा बलगम की शिकायत रहती है वो बैगन की सब्जी पकाकर खाया करें। रोज़ाना 4 खजूरें खाएं, कमज़ोरी से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 5 केले खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध पी जाएं। याद रखें, मिल्क शेक नहीं बनाना। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद केला खाने से गुरेज करें। जो औरतें हाथ पांव काले होने की वजह से परेशान हैं वो तकरीबन हफ्ते में 1 मरतबा बेबी ऑयल से अच्छी तरह अपने हाथ और पाँवों का मसाज करें। इससे हाथ पाँव नरम व मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ और 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ये अमल जारी रखें। क़यामत की चंद हौलनाक निशानियाँ। औरत लिबास पहन कर भी नंगी नजर आएगी। जिना आसान होगा और निकाह मुश्किल होगा। बीवी अपने शौहर की नाफरमानी करने लगेगी। औरतें अपने बाल छोटे रखेंगी। लोग रोज़ा रखकर फिर तोड़ देंगे। मर्द हजरात औरतों वाला फैशन अपनाएंगे। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी हमेशा बरकरार रहती है। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो सेब खाया करें। अगर हमल ना ठहरता हो तो इसबगोल के छिलके को नमक वाले पानी के साथ पी लें। दिल के मरीज़ों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी पीने से थकन कम होती है। नाजरीन, सेब खाने से पहले सूंघने से जिस्म की हर बीमारी दूर हो जाती है। जो शख्स कमज़ोर हो इसे वर्जिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्जिश से कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर खाना पकाते वक्त मिर्च आँख में पड़ जाए तो ज़बान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्च का असर ख़त्म हो जाता है। नहर मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। अगर सीने में जलन हो तो सब्ज़ इलायची खाने से फ़ायदा होता है। बचपन की बीमारियों में बंद गोभी और टिंडे का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज़ हो जाती हैं। नाज़रीन, आलू बुखारा खून की कमी को फ़ौरी दूर करता है। जो शख्स चाहता है कि इसे कभी मसाने की तकलीफ़ ना हो, इसे चाहिए कि कभी पेशाब को ना रोके। नहर मुँह दूध में शहद मिलाकर पीने से बिनाई तेज़ हो जाती है। अगर ज़्यादा खाने या गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से बदहज़मी हो जाए तो काला नमक, अजवाइन और सौंफ हम वज़न लेकर 1 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। जिस औरत का चेहरा गोल और बड़ी आँखें हों, ऐसी औरत के शौहर इनके लिए बहुत वफ़ादार और मोहब्बत करने वाले होते हैं। अपनी बीवी को हर मुमकिन खुश रखते हैं। जिस औरत की गर्दन लंबी हो और पतली हो, ऐसी औरत से शादी करने वाला मर्द, चाहे वो नौकरी करता हो या कारोबार, तरक्की पाता है। ये सैर व तफरीह के साथ खाने पीने की भी शौकीन होते हैं। घर की चटाई अस्पताल के बेड से 1000 दर्जे बेहतर है। रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाज़रीन, नीम के पत्तों का रस पीने से ज़िंदगी भर आपके पेट में कीड़े पैदा नहीं होंगे और पेट हमेशा साफ़ रहेगा। नीम के पत्तों का रस मैदे की बीमारियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको बेख्वाबी की शिकायत हो तो सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी से गुस्ल करो। नहायत ही पुरसुकून नींद आएगी। इस मौसम में अक्सर लोगों को भुंडी या शहद की मक्खी काट लेती है। दर्द होता है, मगर ऐसी सूरत में फ़ौरन डंक वाली जगह पर टमाटर का रस लगा दिया जाए तो इससे दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। शाम को मीठी चीज़ें ना खाएं, बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ। इससे सेहत हमेशा ठीक रहती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। चमेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। अगर आप अपने सर की जुएँ भगाना चाहते हैं और खुश्की को दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चमेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो।
کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جگر کی کمزوری دور ہو تو سونف، گلاب کے پھول اور پودینے کو پانی میں ابال کر چھان کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کی جھریاں اور داغ دھبے دور ہوں تو لیموں کا رس چہرے پر لگائیں اور 30 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ کیلے کا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشانات پڑ جائیں تو چشمہ پہننے سے پہلے چہرے پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے کر آؤ، آپ کی گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں انہیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خوراک کو اچھی طرح سے چبا کر کھانے سے پیٹ نہیں پھولتا۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو صبح کو اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ کسی سفر کا آغاز کرنا ہو تو جمعرات کے دن کیا کریں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ جو عورتیں روٹیاں بناتے وقت سورہ کوثر پڑھتی ہیں تو ان کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ آم کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر پھیرنا، کم سننے کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ آم بھون کر کھا لینے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیئیں۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے روزانہ 1 کھجور استعمال کریں۔ ناظرین، ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ کمر کے موہروں کی خرابی ہو تو لہسن اور زیتون کے تیل کے ساتھ کمر کی مالش کریں۔ ناظرین، ایسے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں کبھی نہیں آئیں گی جہاں خواتین کی آواز گھر سے باہر جائے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو رہی ہو تو گھر میں بکریاں لے آئیں، اس سے رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو مٹھی بھر چنے کھانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار منہ دہی کھائیں، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جلد کسی پر اعتماد کر لینے سے انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو چاول کے پانی سے سر دھو لیں۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہو تو نہار منہ گرم پانی کے ساتھ 4 سے 5 دانے کلونجی کے کھا لیں۔ 1 کپ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھا لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے جاگ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن، سونف اور 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے بہترین فائدے یہ ہیں۔ چھوٹا سا عمل کر کے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹو تو تیل لگا لیں، اس سے آپ کو درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا،
دودھ جلیبی سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناظرین، چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت ملتی ہے۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پخانہ کالے رنگ کا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ دہی کا استعمال کرنا مت بھولیں۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی کوئی بیماری جلدی گھیر نہیں سکے گی۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اگر منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں، اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ اسپاغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین، بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے۔ اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل میں 7 منٹ تک دونوں پاؤں کو خوب اچھے سے مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمیشہ جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 2 عجوہ کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ سبز رنگ کی چیزوں کو صبح روزانہ دیکھیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہو تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔